وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بچے، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بزرگوں، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 45 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. ہم یہاں جو بھی سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بھائی ہمارے پریشان ہیں، تکلیف میں ہے، اللہ ان کی پریشان ان کی تکلیفوں کو دور کر. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم ایپیسوڈ 45 تک پہنچ گئے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ریویژن کرتے ہیں، یعنی 10 ایپیسوڈ، 20، 30 اور 40ویں ایپیسوڈ میں اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اسراء والمعراج کا ایک کنٹینیوشن چل رہا تھا. لیکن آج ہم ہلکی سی ریویژن کریں گے انشاءاللہ. آج تھوڑی سی ریویژن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا ابھی تک سنا، کیا جانا، کیا ہمارے دل اور دماغ میں اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں محفوظ ہے یا پھر تمام کی تمام چیزیں چھوٹ گئیں. جب سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا واقعہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا. میں بس شارٹ میں کہوں گا تاکہ آپ کو بس یاد آ جائے کہ کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیرت آگے بڑھی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اپنے جاننے والوں کو دعوت دیتے رہے، یعنی جنہیں جانتے تھے انہیں دعوت دیتے رہے. قریش کے جو کافر تھے ان کو خبر ملی، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا کہ ابھی تو بس شروعاتی والا دین ہے، لیکن آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ان کے کافروں کو، ان کے بتوں کو غلط نہیں کہا. جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 ہوتی ہے، نبوت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ان کافروں کو کھلا دعوت دے دی. اب یہاں سے کافر آپ کے دشمن بن گئے، یعنی جو شخص بھی ایمان لاتا اس کو پکڑتے یہ کافر اور پکڑ کر انہیں بہت خطرناک سزائیں دیتے. اگر غلام ہوتا تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے اور اگر کوئی شہزادہ ہوتا تو اسے پھر قید کر دیتے. پھر یہ جو مکہ کے سردار تھے ان لوگوں نے پلان بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اب ان لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ جو باہر سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے کیسا روکیں. یعنی اگر وہ آتے ہیں، آ کر اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ایک بڑا ہمارا بھی ایک نقصان ہے اور ان کا بھی ایک بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتے ہیں. تو اب یہاں سے مکہ کے لوگ پلان بناتے ہیں کہ باہر سے جو بھی حج کے لیے آتے ہیں انہیں ہم خبر کر دیں کہ ہمارے خاندان میں جو ہمارا قریش قبیلہ ہے اس میں ایک لڑکا ہے جو جادوگر ہیں. لیکن مکہ کے جو لوگ تھے کافر یہ بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن تمام ان کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک نہیں سکتے. تو اب یہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کا مقام مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کیونکہ وہ ہمارے اور ہمارے لوگوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں. ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں. تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، لیکن وہاں سے بھی وہ فیل ہوتے ہیں، ان کا منہ کالا ہوتا ہے اور وہاں سے غصے سے وہ چلے جاتے ہیں. اب اس کا غصہ وہ صحابہ اکرام غلاموں پر نکالتے ہیں، یعنی انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ظلم ان پر بڑھاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کی حالت تو اب خراب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے سے حملہ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بنائی دار الارقم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ لیں، عبادت کریں، اور جو بھی دین کی تعلیمات ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو یہیں پر سکھاتا رہوں گا، تاکہ مشرکوں کے ظلم سے بھی بچ جائے، ان کی نظر سے بھی بچ جائے، ان کے نشانے سے بھی بچ جائے۔ اب اس طرح تو وہ مسلمان تو دارالارقم میں عبادت کر رہے تھے، لیکن مشرکوں کا جو ظلم تھا وہ باہر بڑھ رہا تھا۔ ظلم اتنا بڑھ گیا، برداشت کے قابل نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو ظلم کرنے والے، آپ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خباب بن ارت کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ابھی یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے واقعات آپ کو یاد ہیں۔ اب جب مسلمان صحابہ ہیں وہ برداشت نہیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیں۔ نبوت کا تقریباً 4.5 یا 5واں سال ہے۔ کچھ لوگ ہجرت کے لیے تیار ہوتے ہیں، 12 مرد 4 عورتیں۔ اس کے جو امیر تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں لے کر یہاں سے حبشہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ راتوں رات تاریخی میں یہ نکل جاتے ہیں، قریش کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حبشہ کے لیے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سورہ نجم کی آیت آپ سے تلاوت کرتے ہیں اور مکہ کے کافر سجدہ کرتے ہیں، ایک خبر اٹھتی ہے اور حبشہ کے مسلمانوں کو جا ملتی ہے کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ خوشی کے مارے حبشہ چھوڑ کر وہ مکہ کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسے ہی خبر مکہ کی طرف آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے، ان کی خبر پتہ چلتی ہے کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی۔ اب کیا کرتے؟ تو اب کچھ صحابہ یہیں پر مکہ میں داخل ہو گئے اور کچھ وہاں سے کہیں دوسری جگہ نکل گئے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ کے کافروں کا ظلم دوبارہ بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کا مشورہ دیا۔ اس بار تقریباً 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں۔ راتوں رات مکہ کے لوگوں کے بیچوں بیچ سے نکل کر حبشہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب مکہ کے کافر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ راتوں رات پھر یہ غائب ہو گئے۔ ان کا پیچھا بھی کرتے ہیں، لیکن پیچھا تو یعنی وہ بہت دور نکل گئے۔ اب مکہ کے لوگ جو کافر تھے وہ پلان بناتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان مسلمانوں کو پکڑ کر لانا ہے، پکڑ کر لا کر انہیں یہاں پر قید کرنا ہے، انہیں یہاں سزا دینا ہے۔ تو اب یہاں پر 2 بڑے لوگوں کو چنتے ہیں، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ کی طرف بھیجتے ہیں، جائے وہاں جا کر مسلمانوں کو لے کر آئیں۔ اب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے مرتد ہو گئے، اے بادشاہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ لیکن نجاشی نے انہیں واپس بھیجنے سے منع کر دیا۔ اس کا تمام واقعات ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ جب ان کی جو قریش کے لوگوں کی ایک اور جو پلاننگ تھی وہ پھر فیل ہو جاتی ہے، فیل ہونے کے بعد یہ ساتھی واپس بھی آتے ہیں، تو اب قریش کا جو غصہ ہے، قریش کے کافروں کا، قریش کے مشرکوں کا، کافروں کا، مشرک کافر ایک ہی ہے، تو ان کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ پھر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دیجئے، انہوں نے تو ہمارے رشتہ داروں میں تو پہلے پھوٹ ڈالی، اب تو ان کو یہاں سے آگے کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنائیں گے۔ لیکن منصوبہ بناتے کیا، ابو جہل نے تو ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، سجدہ کریں گے تو ان کے اوپر پتھر مار دو۔ اور اس کے بعد ان کا واقعہ، ابو جہل کا واقعہ آپ کو پہلے سے یاد ہوگا۔ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط، اس کا بھی واقعہ یاد ہوگا، کپڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبایا، اتنا دبایا حتیٰ کہ جان نکل جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ جاتے ہیں، لیکن مشرکوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اتنا مارا، ان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مشرکوں کے ہاتھ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جلال آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 شیروں کو اسلام میں داخل کرتا ہے، ایک ہے حمزہ بن مطلب اور دوسرے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے
بیٹے، اور دوسرے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کا اسلام لانے کا واقعہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب یہاں سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملتی ہے، جیسے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آتے ہیں، قریش کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے ملے گا۔ اب قریش کے لوگ پلان بناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیا کریں؟ یعنی پہلے تو ہم نے انہیں ڈرایا، دھمکی دی، تمام چیزیں، اب ایک نیا پلان لے کر آتے ہیں۔ اب پلان لاتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، انہیں کچھ پیشکش دیتے ہیں۔ پھر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام ہے عتبہ، وہ جاتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو آپ یہ دین لے کر آئے ہیں، اگر یہ دین مال کے لیے آپ نے بنایا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے، آپ سب سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ دین لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو سرداری چاہیے تو پھر ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، اور آپ کے بنا کوئی کام ہی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر جو جن بھوت آتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تو ہم سب مل کر پیسے جمع کریں گے اور اس جو بھوت کا علاج کریں گے۔ اور اگر آپ کی نیت ہے کہ اس دین جو لے کر آئے اس کے بدلے میں آپ کو کسی ایک خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے خوبصورت لڑکی لے کر آئیں گے جس سے آپ نکاح کر لیں۔ لیکن یہ عتبہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے ہیں، جنت کی بڑی بڑی نعمتیں انہیں ملنے والی ہیں، تو یہ معمولی چیزوں کے لیے کیا دین چھوڑ دیں گے؟ لیکن یہاں سے بھی وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور یہ عتبہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ عتبہ اپنے دوستوں میں جا کر کہتا ہے کہ دیکھو، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کا دین غالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمہاری بھی واہواہی ہے، اور اگر ان کا دین آگے بڑھتا ہے، عرب کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور اگر عرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بن جاتے ہیں تو پھر وہ آ کر انہیں قتل کر دیں گے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن میری ایڈوائز ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کی جیت ہے تو پھر اس میں تمہاری جیت ہے، اگر ان کی ہار ہے تو ان کو قتل کر دیں گے، تمہارا کام صاف ہو جائے، تمہارا جو پلان ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، تم لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن یہ لوگ یہ بات سننے والے کہاں تھے؟ انہوں نے عتبہ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ بنانے لگے۔ اب ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ستانے لگی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، تو کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان کر دے تو پھر کیا کرے؟ اب ابو طالب اپنے دو خاندانوں کو بلاتے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کو جمع کرتے ہیں، انہیں ایک بات پر منواتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرنی ہے، کچھ بھی ہو ہمیں اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ جو بنو مطلب بنو ہاشم اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، حفاظت کریں گے۔ اب ابو طالب ان دونوں خاندانوں کو لے کر وادی میں چلے جاتے ہیں، یعنی وادی، ہم نے پہلے وادی سنا تھا شیب ابی طالب میں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب یعنی بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک جمع ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ اب مکہ کے کافروں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، کوئی شخص بنو ہاشم بنو مطلب سے نہ نکاح کرے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ کوئی انہیں اپنی چیز بیچے گا، نہ ان کے ساتھ اٹھے گا نہ بیٹھے گا، نہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے گا، نہ ان کے گھر کوئی آئے گا نہ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بالکل بند، اگر وہ سامنے بھی آ جائے تو ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جب تک یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا ہے، یہ بائیکاٹ کا جو واقعہ ہے ہم پورا سن کر آئے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں میں سے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ دیمک والا واقعہ ہم جان کر آئے ہیں، دیمک نے اس جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ کو چاٹ دیا اور یہ بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بائیکاٹ میں ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ جاتی ہیں
اور وہ اسی بائیکاٹ کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور یہ غم کا سال مشہور ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 10واں سال چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ چچا اور بیوی جو بالکل سپورٹ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اب سردار کون تھا؟ ابو طالب کے بعد ایک اور سردار بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار، اس کے بعد وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اب سردار بنا ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ تو آپ کا کھلا دشمن تھا، بالکل کھلا دشمن۔ یہ تو کھل کر کافروں کا ساتھ دیتا تھا ہر جگہ پر، مجالس میں، محفلوں میں، حتیٰ کہ بائیکاٹ میں بھی اس نے کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہ کھل کر کہنے لگا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، تمہیں جو چاہے کرو۔ یعنی مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹارچر کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر طیف جانا پڑا، طیف جا کر وہاں سے اسلامی دعوت کو انجام دے۔ لیکن طیف کا واقعہ آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے طیف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوائی دی۔ آپ وہاں 10 دن تک مکہ سے وہاں گئے، 10 دن تک رکے، وہاں دعوت دی، لیکن وہاں پر کسی نے بھی اسلام لے کر نہیں آیا۔ باغ کا واقعہ اور ایک غلام کا ایمان لانے کا واقعہ، اس کے بعد اسراء والمعراج کا واقعہ ہوتا ہے۔ اسراء والمعراج کا ہم نے تفصیل سے لیا تھا۔ اس کے بعد حج کا موسم شروع ہوتا ہے۔ حج کا موسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غنیمت تھا اور وہ کھل کر حاجیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی لوگ مکہ کے لوگوں میں تو بس اب سٹاپ ہو گیا، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا، ایک کا دکا کوئی اسلام لے کر آئے تو بس چھپا کر۔ لیکن اب دین اسلام کی دعوت مکہ سے باہر کیسے جاتی ہے؟ آپ حاجیوں کو جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں دعوت دیتے ہیں، اس میں 1 یا 2 مسلمان ہوتے ہیں، 1 2 3 یا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنا لیکن بہت سلولی موومنٹ پہ، بہت سلو پھیلتی، چاہے 1 2 مسلمان لے کر آتے، لیکن بڑے لوگ آتے، بڑے سردار، بڑی فیملی آتی، لیکن انہیں یہ دین پسند نہیں۔ نبوت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے اور یثرب سے کچھ لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ 6 لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ یہ دین کی دعوت کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ 6 لوگ قبیلہ خزرج سے تھے۔ یہ لوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام بھی لے کر آتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یثرب جا کر وہاں دعوت عام کریں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا دعوت کا میدان مل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر دعوت تو نہیں ہوگی، لیکن کوئی اور میدان تو ہو سکتا تھا۔ وہ کون سا میدان ہوگا؟ وہ یثرب مدینہ کا میدان ہے جہاں پر دین کا کام ہو سکتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ نبوت کے 11ویں سال چلے جاتے ہیں اور 12ویں سال آتے ہیں۔ آنے کے ساتھ اپنے سے جو 6 لوگ گئے تھے وہ اس میں سے 5 آتے ہیں اور اپنے ساتھ 7 لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ یعنی اب 12 لوگ مکہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مکہ کے مشرکوں کو پتہ ہی نہیں، ان کے بیچ میں سے پچھلے سال 6 لوگ گئے تھے، اب 13 لوگ آگے اسلام قبول کر گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرنی ہے تو وہ ایک جگہ چنتے ہیں، پہاڑی عقبہ۔ ہم نے کہا تھا کہ عقبہ ایک پہاڑی کو کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ، فرسٹ بیعت عقبہ۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ لیتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا اور کسی پر بہتان الزام نہیں لگانا، اور جو میں نیکی کی بات کہوں، جو میں نیکی کی دعوت دوں اس میں تم میرا ساتھ دینا، اس میں منع نہیں کرنا۔ اب یہ 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، واپس جانے سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ٹیچر تو دے دیجئے جو ہمارے ساتھ یہاں سے چلے مکہ سے یثرب، اور وہاں جا کر ہمیں قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے، لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت کے لیے سب سے پہلے خود جاتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف گئے، اکیلے گئے اپنے غلام کو لے کر، باہر بھی جاتے اکیلے جاتے، کسی کو بھیجتے نہیں کہ آپ وہاں چلے جائے، یمن چلے جائے، شام چلے جائے، نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آرڈر دے سکتے تھے کہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ تھے ان کو بھیج دیتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر تھی، یعنی جو بھی دین میں تکلیفیں آئے میں خود برداشت کروں، سب سے پہلے میں خود برداشت کروں، اس کے بعد اپنے صحابہ کو دوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی، تو انہوں نے اسی لیے اپنے جو صحابہ تھا ان کو وہاں نہیں بھیجا۔ اب یثرب والوں نے کہا کہ ہمیں اپنے میں سے کوئی صحابی دے دیجئے تاکہ ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں تیار کیا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ یثرب مدینہ۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور یہ اسلام کے پہلے سفیر ایمبیسیڈر بنے، یعنی آپ نے اگر سنا ہوگا کہ فرسٹ اسلامک ایمبیسیڈر مصعب بن عمیر، یعنی پہلے سفیر اسلام کے کون ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یہ وہ شہزادے تھے جن کے کپڑے یمن سے بن کر آتے تھے، یہ وہ شہزادے تھے جن کا جوتا یمن سے بن کر آتا تھا، ایک بار وہ جوتا پہن لے تو دوبارہ پھر وہ جوتے میں پاؤں نہیں ڈالتے تھے۔ اور مصعب بن عمیر یہ ایسے شہزادے تھے جب گلی سے گزرتے تھے تو باقی گلیوں میں یا پیچھے آنے والوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ مصعب یہ وہ شہزادے تھے ماں کے لاڈلے، باپ تو نہیں تھے لیکن ماں کے لاڈلے تھے۔ ابتدائی دور میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے تو انہیں باندھ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، لیکن یہ اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ اے مصعب، اگر تم اس دین سے نہیں پھرو گے تو تمام جو آرام کی چیزیں ہیں وہ تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پہ، اپنی جو اسلام کی بات پر تھے اسے کھڑے رہے، تو گھر والوں نے پھر انہیں آخرکار گھر سے باہر نکال دیا، حتیٰ کہ جو بدن پر کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتار لیے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ گھر سے باہر نکلے۔ یہ وہ شہزادے تھے جس نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے بارے میں ہم نے تمام ڈیٹیلز، کئی ساری ڈیٹیلز ایپیسوڈ 16 میں غالباً ہم نے وہاں جان کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہے تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے آپ ایپیسوڈ 16 میں وہاں پر سن کر آئیں۔ اب ان کے کارنامے کی طرف آتے ہیں۔ یہ انہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف بھیجتے ہیں، اسلام کی دعوت ایسے انداز سے دیتے ہیں کئی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بہت بڑی کامیابی ملتی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک نام یاد رکھے، اسد بن زرارہ۔ اسد بن زرارہ، تو یہ نام آپ کو یاد ہوگا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو 2 بار بتایا تھا۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا دین اسلام کو مدینہ میں پھیلانے کا، اور یہ قبیلے خزرج سے تھے، یعنی قبیلہ خزرج کے بعد بھی نیچے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، لیکن یہ ایک قبیلے کے سب تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یثرب جاتے ہیں تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی بستی میں، کسی نہ کسی محلے میں جاتے، دین کی تبلیغ کا کام کرتے، کچھ دن یہاں پر، کچھ دن وہاں پر، لیکن اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بڑے مشہور ہو گئے اور مخری کے نام سے، یعنی ٹیچر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر اسی طرح دین کی دعوت دیتے رہے، کچھ بستیوں میں، محلے میں گھومتے رہے۔ ایک دن یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک علاقے میں جاتے ہیں۔ یہ علاقہ عبد السہل اور بنو ظفر والوں کا محلہ تھا، وہاں ایک باغ کنواں تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ دین کی دعوت کس طرح سے پھیلائے، سوال جواب، یہ تمام باتیں چلتے ہیں۔ یعنی مدینہ میں ایک بہت بڑا یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آتا اسی کنویں سے، یعنی مصعب رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس نے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہجرت کے راستے یہاں سے کھلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس یثرب سے، اسی کنویں سے، یہیں سے بہت بڑا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ اب یہ لوگ بیٹھے آپس میں بات کرتے ہیں، اور یہیں سے 1-2 بڑے سردار یہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، یعنی یہ مسلمان لوگ بیٹھے ہیں۔ اب اسد بن زرارہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ایک رشتہ دار ہیں سعد بن معاذ، اور دوسرے سردار ہیں اسید بن عزیر۔ یہ دونوں سردار آپس میں بات کرتے ہیں کہ اے اسید، سعد کہتے ہیں اے اسید، یہ دیکھو کہ یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
ہمارے لوگ جو باپ دادا کے دین پہ ہیں ان کو وہاں سے فارغ کریں۔ ساتھ کہتے ہیں کہ اے اسید آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، انہیں یہاں سے بھگائیں۔ ساتھ کہنے لگے کہ دیکھیں کہ جو میرا اسد ہے وہ میرا خالہ کا لڑکا ہے، اگر میں جاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن آپ وہاں جائیں، انہیں جا کر یہاں سے بھگائیں، انہیں یہاں سے دفع کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہمارے محلے میں آ رہے ہیں، بار بار لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے باپ دادا کی دین سے پھیر رہے ہیں۔ سعد بن رضی اللہ عنہ جیسے ہی کہتے ہیں اسید رضی اللہ عنہ کو، تو اسید چھوٹے سے سردار تھے، اسید ڈنڈا پکڑتے ہیں اور موصب رضی اللہ عنہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسد زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موصب، یہ جو شخص ہے یہ ایک سردار ہے، آپ کی طرف آ رہے ہیں، اپنی قوم کے سردار ہے، آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان سے اللہ کے بارے میں سچ کہیں، جو کہنا آپ سچ کہیں۔ موصب کہتے ہیں اگر یہ آتے ہیں اور اگر بیٹھتے ہیں تو ضرور میں ان سے بات کروں گا۔ اسید پہنچتے ہیں، کھڑے ہو کر سخت الفاظ میں انہیں ڈانٹتے ہیں، یہاں تم لوگ کیوں آئے، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو، تم لوگ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان پیاری نہیں تو پھر تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ موصب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، آپ ہماری کچھ باتیں سن لیں، اگر آپ ہماری باتیں سنیں قبول کریں، اگر اچھی نہیں لگی تو چھوڑ دیں۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری بات تو بالکل صحیح ہے، تو تم کیا بات کرنا چاہتے ہیں کہو۔ تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی اسید صحابی نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ڈنڈا تھا وہ گاڑتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ میں اسید کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اسلام کا جادو ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، بس دل میں اترنا باقی تھا، زبان سے نکلنا باقی تھا۔ اسید کہنے لگے کہ واللہ یہ تو بڑا عجیب، عمدہ، خوبصورت کلام ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس دین میں، تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ موصب کہنے لگے غسل کر لے، پاک کپڑے پہن لے اور شہادت گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ یہیں پر اسید مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہیں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، ایک سردار تھے۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ اے موصب، مجھے جس نے یہاں بھیجا وہ بہت بڑا سردار ہے، اگر وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری قوم اس کی مسلمان ہو جائے گی۔ تو اسید اپنا ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور واپس سعد بن معاذ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ واللہ اسید جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی انہیں پتہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ انسان جب کفر میں ہوتا ہے تو بڑا جاہل، بڑا بدمعاش، بڑا بدتمیز، یعنی بالکل الگ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے اس کی چال چلن، اس کی زبان، اس کا اخلاق بالکل بدل جاتا ہے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں، سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ اسید میں نے تمہیں کہا تھا انہیں وہاں سے بھگاؤ، انہیں یہاں سے چلے جانے کے لیے کہو، تو تم نے انہیں کیا کہا؟ اسید نے کہا کہ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، وہ ہماری بات سنیں گے اور وہ ہمارے محلے سے چلے جائیں گے۔ اچھا وہ تمام باتیں چھوڑیں، سعد کیا آپ کو پتہ ہے میں نے سنا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے اسد بن زرارہ، اسے بنو حارث کے لوگ قتل کرنے والے ہیں، یعنی وہ قتل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں سعد بن معاذ وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بنو حارث والے آپ کے رشتہ دار کو قتل کرنے والے ہیں، آپ سے جو ان لوگوں نے وعدہ لیا تھا وہ وعدہ توڑ کر ان کا قتل کرنے والے ہیں۔ اب جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے سعد بن معاذ کو کہ میرے بھتیجے نے میرے رشتہ دار کو قتل کرنے والے ہیں، یہ تیزی سے موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موصب، اب جو آنے والے ہیں نا یہ بڑے سردار ہیں، یعنی اگر یہ مسلمان ہو جائے تو وہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اب وہ تیز دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سعد بن معاذ دیکھتے ہیں کہ اسد
بن زرارہ جو ان کے رشتہ دار ہے، وہ موصب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہ یہ بھی اسلام لے کر آتے ہیں۔ سعد بن معاذ سمجھ جاتے ہیں کہ اسید نے میرے ساتھ چال چلی ہے، مجھے جان بوجھ کر اس میں پھنسایا ہے۔ اب سعد بن معاذ آتے ہیں، ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی سختی سے سناتے ہیں، تم لوگ ہمارے لوگوں کو خراب کر رہے ہو، اگر تم لوگوں کے بیچ میرا رشتہ دار اسد نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں یہاں سے ذلیل کر نکال دیتا، تمہاری یہ جو حرکت ہے مجھے بالکل پسند نہیں، یعنی تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، انہیں اپنے باپ دادا کے دین سے موڑ دیا ہے، تم لوگ اس بستی سے نکل جاؤ ورنہ پھر میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا، یعنی اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور پھر تمہیں ذلیل کر دوں گا یا پھر ڈانٹ دوں گا۔ اس طرح سے تمام کئی چیزیں انہیں سناتے ہیں، کئی انہیں دھمکی بھی دیتے ہیں۔ تو پھر موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سنیں سعد بن معاذ، آپ تشریف رکھیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو بات اچھی لگی تو قبول کرے ورنہ پھر چھوڑ دیں۔ جس طرح موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھایا تھا، ان سے بات کی تھی، اسی طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات سنیں، اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو سنیں ورنہ پھر آپ قبول نہ کریں، چھوڑ دیجئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کی بات تو بڑی انصاف والی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ گاڑا اور موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے لگے۔ موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نے اسلام کی پیشکش کی، پھر قرآن کی تلاوت کی۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے سعد بن معاذ کے چہرے پر دیکھ لیا کہ اسلام ان کے چہرے سے ٹپکنے لگا، بس زبان سے نکلنا باقی تھا، یعنی تمام چیزیں دیکھ کر وہ یعنی ایک انسان کا جو چہرہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ سعد بن معاذ جو سعد بن معاذ ہیں ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے موصب مجھے بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ غسل کریں، اس کے بعد پاک کپڑے پہن لیں اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ یہاں سے ایک جو امت مسلمان کو ایک ہمت ملتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، یہ بالکل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں میری بات سنو۔ سب کو اکٹھا کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، سب کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ اے بنی عبد الاشل، تم لوگوں میں میرا کیا مرتبہ ہے، تم لوگوں کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ اچھی سوچ بوجھ کے مالک ہیں اور آپ بابرکت انسان ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا تو اچھا یہ تمہاری بات ہے، آج سے تمہارے مردوں کے ساتھ تمہاری عورتوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تمہاری میری بات چیت تب تک حرام ہے جب تک تم اللہ اس کے رسول کی پر ایمان نہ لاؤ۔ تم اپنی زبان سے کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ تم سے بات چیت کرنا حرام، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ، اس بات کا اثر ایسا ہوا لوگوں پر کہ شام ہونے سے پہلے تمام قبیلہ مرد عورت بچے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ صرف ایک آدمی جو اسلام لے کر نہیں آتا وہ جنگ احد میں آتا ہے اور وہاں پر اسلام قبول کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے سعد بن رضی اللہ عنہ کو قوم کا کہ جس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ رکھا، جنگ احد میں اسلام قبول کرتا ہے اور وہیں پر شہید ہو جاتا ہے، یعنی اس نے کچھ عمل ہی نہیں کیا لیکن اس نے اجر پا لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تبلیغ کرتے ہیں سبحان اللہ کہ انصار کا کوئی گھرانے میں کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت مسلمان ہی ہوتے ہیں، یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زبردست کام کیا مدینہ میں۔
اب یہاں سے انصار کی تعداد جو ہے، انصار جو لوگ ہیں مسلمان کی تعداد بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ مدینہ سے جب خبریں ملنے لگتی ہے کہ بڑی پازیٹیو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، لیکن یہ یہاں پر نہیں ہوئی۔ جیسے ہی ہجرت حج کا موسم آتا ہے، حج کا موسم آتا ہے، نبوت کا 13واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کے ساتھ، بشارتوں کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں مکہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو یثرب کے حالات بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بہت بڑا دعوتی جو مرکز ہے یہاں پر کھل گیا، یہاں پر جو لوگ تھے بڑے کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور انشاءاللہ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آگے جا کر کریں گے کہ یہ پہلی بیعت عقبہ ہو گئی، یعنی جس میں 13 لوگ تھے، لیکن اب دوسری بیعت عقبہ ہوگی جس میں کتنے لوگ کتنے آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی سیکھا، جو بھی پڑھا، جو بھی جانا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو باتیں ہیں اپنے دل اور دماغ میں محفوظ نہ کریں، یہ جو علم ہے اپنی کتابوں میں محفوظ نہ کریں، اپنے بھائی، اپنے بہنیں، اپنے رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیں، ان کو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے دعوت دی، کس طرح سے دین اسلام ہم تک پہنچا، کتنی انہوں نے قربانی دی۔ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے، خباب بن ارد، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی قربانیاں دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظلم برداشت کیے۔ دین اسلام ہمیں آسانی سے مل گیا، بیٹے بیٹے اسلام ہمیں ہمارے گھر میں مل گیا، ہم نے کچھ ہمت ہی نہیں کی، کچھ جستجو نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم آج بھی دین سیکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، ان کے بارے اس دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم پر، آپ پر، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم علم سیکھیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ ایسے نہیں کہ بس خود ہی سیکھ لیا، خود ہی رکھ لیا، نہیں، کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی 1 منٹ 2 منٹ کی تقریر، ایک آڈیو بنائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آڈیو آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں بتائیں، گروپ کے ایڈمن کو بتائیں، وہ آپ کو آڈیو بنا کے دیں گے، یا پھر ٹیکسٹ کر کے بتائیں گے، یا کچھ بھی ہو۔ ہمارا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے بھائی بہنوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ کتنی بڑی جہالات میں ہمارے لوگ پھنسے ہیں، لا علم میں پھنسے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یعنی اسلام فری آف کاسٹ میں مل گیا، لیکن ہمیں انہیں یہ جذبات بتانا ہے کہ دین اسلام کتنی تکلیفوں، مشکلوں سے، کتنے بچوں کو کٹوا کر، کتنے عورتیں بیوہ ہو کر، کتنی مائیں اپنے بیٹوں کو گوا کر اسلام ہم تک پہنچایا، انڈیا تک، پاکستان، بنگلہ دیش کا کتنی دور دور تک پہنچایا۔ ان کی قربانیاں ہم ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بھائی بہنوں کو ہدایت بھی دے، اور ہمیں محنت بھی کرنی ہے کہ وہ دین اسلام کے راستے پر چلیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔